قربانی یا اس کے علاوہ جو بھی حلال جانور جو ہم کھاتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ممنوع ہیں؟ کیونکہ آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں، بس کھایا جا رہا ہے، ہوٹل میں مل رہا ہے، بک رہا ہے تو کھانا، کچھ لوگ کھا رہے ہیں تو سب لوگ دیکھ کے کھا رہے ہیں، دیکھا دیکھی کھا رہے ہیں، مگر شریعت مطہرہ میں کس چیز کو منع کیا گیا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ تو جو بھی حلال جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے اجزاء میں، اس کے پارٹس میں کون سی چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کے متعلق یہ حدیث پاک سن لیں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث پاک ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا المرار والمثان والحیا والذکر والانثیین والغد والدم وكان احب الشاة الیہ مقدمها۔ سنن الکبریٰ جلد نمبر 10 صفحہ 70۔ الجامع الصغیر للامام السیوطی جلد نمبر 2 صفحہ 439۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم 7 چیزوں کے کھانے کو منع فرماتے ہیں: پتا، شانہ، فرج، ذکر، انثیین، غدہ، خون۔ یہ حدیث پاک میں جو 7 کا ذکر آیا ہے اس کے سلسلے میں تمام ائمہ یعنی جو مجتہدین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، کہ ان کی تحقیق کہ اس میں کچھ چیزوں کا انہوں نے اضافہ کیا اسی کے مشابہ ہونے کی بنیاد پر، تو کچھ حضرات نے کچھ اضافہ کیا، یہاں تک کہ مجدد اعظم 14ویں صدی کے ہمارے مجدد اعظم اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قدس روح نے فتاوی رضویہ میں 21 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں یہ 7 جو حدیث میں مذکور ہیں وہ تو سخت حرام ہیں، ناجائز ہیں، ممنوع ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ مکروہ ہیں اور ان کو کھانا بھی منع ہے دوسری حدیثوں سے اور کئی اقوال صحابہ سے اور کئی ائمہ کے اقوال سے نچوڑ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوبی کی بات ہے، کسی بڑے عالم دین نے جو فقہ کی کتابیں لکھی انہوں نے اتنی چیزوں کا کہیں ذکر نہیں کیا، یہ اعلیٰ حضرت کی خاص تحقیق ہے، لہذا میں نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے جو نقل کیا آپ حضرات اس کو سن لیں اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اور اگر ہو سکے تو انشاءاللہ وہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا، آپ اس کو ساتھ میں رکھیں تاکہ دوسروں کو بتانے میں آسانی ہو جائے۔ حلال جانوروں کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض حرام، ممنوع، مکروہ ہیں۔ نمبر 1، رگوں کا خون۔ رگوں میں جو خون ہوتا ہے اس کو عربی میں دم مسفوح کہا گیا۔ جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہی خون باہر آتا ہے، ذبح جب کرتے ہیں تو وہی خون باہر آتا ہے، اسی لیے ذبح کرنے کا حکم ہے کہ وہ رگوں کا خون حرام ہے۔ جب تک وہ حرام خون باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ذبح نہیں کیا گیا اور جانور مر گیا تو اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ مردار ہو گیا، وہ حرام خون اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس لیے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ حرام خون ہے جو رگوں کے اندر ہے اس کا نکلنا ضروری ہے، اور اگر ذبح کرنے کے بعد وہ رگوں کا خون باہر آیا اور ایک جگہ اکٹھا ہے، اگر جم گیا تو اس کو بھی کھانا حرام، چاہے جم جائے یا ویسے ہی رہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے اسی خون کو جمع کر کے پھر اس کو کاٹ کر کے اس کو بنا کر کے کھاتے ہیں، یہ سخت حرام ہے، لہذا ہرگز نہ کھایا جائے۔ نمبر 2، پتا، جو جانور کے اندر ایک پتا ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، پھکنا جس کے ذریعے اس کا وہ پھیپڑا پھولتا ہے، اور اسی طرح سے مادہ اور نر کی علامتیں، یعنی جو مذکر ہو تو اس کا جو مرد ہونے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ، اور مؤنث ہو تو اس کا جو آلہ ہوتا ہے وہ، یہ بھی حرام ہے۔ بیضے یعنی جو کپورے جس کو کہتے ہیں، غدود، حرام مغز۔ حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی میں جو عام طور پر انسانوں کو جو منی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے وہ جانوروں کو بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جو رہتا ہے وہ حرام مغز ہے، تو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ گردن کے 2 پٹھے شانوں تک جو کھینچے ہوتے ہیں، عام طور پر قصائیوں کو یہ چیز معلوم ہے، پہلے کے جو قصائی ہوتے تھے وہ نکال کر کے پھینک دیا کرتے تھے، جو بھی ان کو معلوم ہے کہ حرام مغز نکال دیتے تھے، یہ پٹھے نکال دیتے تھے۔ لیکن آج کل کے معاملات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہر چیز کو ملا کر کے دے دیتے ہیں تاکہ ان کو وزن زیادہ
پیسے زیادہ کمانا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ملا کر کے دیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ہرگز ہرگز گوشت کے ساتھ نہ لیں۔ جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون، یعنی گوشت کٹنے کے بعد پھر اس گوشت میں سے بھی کبھی کبھی خون نکلتا ہے، تو وہ بھی خون اچھی طرح سے صاف کر دینا چاہیے، دھل دینا چاہیے۔ مرغی کو یا بکرے کو جب کاٹا جاتا ہے، گوشت جب بوٹیاں الگ ہوتی ہیں کٹ کے آنے کے بعد اس میں خون رہتا ہے، ویسے ہی پکا لینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھی طرح سے دھل لیں، خون سب اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ اسی طرح سے دل کا خون، دل کو دباؤ تو اس میں بھی خون نکلتا ہے، لیکن اگر دل کے وہ گوشت ہو چکا ہے، یعنی پورا گوشت بن گیا ہے، تب تو دل کو تو کھا سکتے ہیں، لیکن دل سے اگر خون نکل رہا ہے تو وہ خون مکمل نکل جانا چاہیے، اس خون کو نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی مکروہ۔ پت، یعنی پت میں پیلا پیلا جو پانی ہوتا ہے وہ پتے میں ہوتا ہے۔ ناک کی رطوبت، یہ عام طور پر بھیڑ میں ہوتی ہے، ناک سے جو اکثر بہتا ہے یہ رطوبت، یہ بھی۔ پخانے کا مقام، اوجھڑی، آنتیں، اوجھڑی تو سب لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کچھ مولویوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ کہیں پر نیاز ہوتی ہے تو انہوں نے دلیل بنا لیا کہ یہ نیاز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جائز ہے، یا کسی نے کھایا۔ حالانکہ حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ نے صاف ذکر کیا ہے اور اس کو مکروہات تحریمیہ میں سے شمار کیا گیا، یعنی مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے، لہذا اس کو بھی نہ کھایا جائے۔ آنتیں، نطفہ، یعنی جو منی نکلتی ہے اس کو بھی نطفہ کہا گیا، تو مذکر سے مؤنث کے اندر نطفہ جاتا ہے تو وہ نطفہ اگر قرار پا چکا ہے تو وہ بھی ہرگز نہ کھایا جائے۔ اور اسی طرح سے نطفہ جو خون ہو گیا، کیونکہ جو بچہ بنتا ہے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، تو پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے بعد خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لتھڑا، گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں۔ تو یہ اس وقت، اس پیریڈ تک جو بچہ بننے کا پیریڈ ہے، اس وقت تک بھی اس کو کھانا حرام ہے۔ آج کل کچھ باہر کنٹریز میں، خاص کر چائنیز جو ہے، اس کے بڑے شوقین ہیں کہ جانور، یعنی مادہ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو کاٹ کر کے جلدی سے اس کو تل کر کے کھاتے ہیں، وہ ان کو بڑا لذیذ لگتا ہے، حالانکہ وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ نطفہ جو گوشت کا لوٹھڑا ہو گیا ہو اور وہ جو پورا جانور بن گیا، یعنی پیٹ کے اندر ہی بچہ بن گیا ہے مگر مردہ نکلا، بغیر ذبح کے مر گیا ہے، تو اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر کسی جانور کو قربان کیا، ذبح کیا گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ نکلا، تو اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے تو ذبح کر دیں، اور اگر قابل نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو پالا جائے، کیونکہ اتنا چھوٹا جو ہے وہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو پال پوس کر کے بعد میں اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر حلال جانور میں حرام ہیں، ناجائز ہیں، مکروہات تحریمیہ ہیں، ممنوع ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو 7 چیزوں کا ذکر ہوا تھا وہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس سبب سے، جس ریزن سے، اس وہی سبب ان کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی حرام یا مکروہ تحریمی قرار دی گئی۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔